UAE کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران سے فائر کیے گئے 9 بیلسٹک اور 6 کروز میزائل تباہ کر دیے گئے۔ فضائی دفاعی نظام نے 148 ڈرونز بھی فضا میں تباہ کیے ہیں۔ مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی مریم الہی سے۔ مریم، مزید کیا بتایا گیا UAE کی وزارت دفاع کی جانب سے؟ جی دیکھیں، UAE کی وزارت دفاع کی جانب سے نئے اعداد و شمار جو ہیں وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں کہ اب تک کتنے بیلسٹک میسلز اور کتنے ڈرونز جو ہیں وہ UAE کی ٹیریٹوری میں جن کو ڈیٹیکٹ کیا گیا، انٹرسیپٹ کیا گیا۔ آج جو نیا ڈیٹا سامنے آیا، آج کیونکہ تیسرا دن تھا اس کا، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آج 9 بیلسٹک میسلز، 6 کروز میسلز جو ہیں وہ آج ٹیریٹوری میں آئے جن کو انٹرسیپٹ کر کے ڈسٹروائے کیا گیا، اور 148 ڈرون جو ہے وہ اب تک آج کے دن جو ہے وہ ریکارڈ آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک کی 3 روزہ جو فگر سامنے آئے ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 174 بیلسٹک میسلز اب تک جو ہے وہ داغے گئے UAE کے اوپر، جس کے اندر سے 161 کو انٹرسیپٹ کر کے ڈسٹروائے کیا گیا۔ ان میں سے 13 جو ہیں اس کے علاوہ جو 13 ہیں وہ جو ہیں وہ سمندر میں جا گئے۔ اب تک کے جو ایرانین ڈرونز ہیں وہ 689 ڈیٹیکٹ کیے گئے، اور ان میں سے 645 کو انٹرسیپٹ کر کے ڈسٹروائے کیا گیا۔ 44 جو ہیں وہ کنٹری کی ٹیریٹوری کے اندر لینڈ کیے، جس کے ساتھ ساتھ جو ہے 8 کروز میسلز اب تک جو ہیں وہ ایران کی جانب سے UAE کے اوپر داغے گئے، جس میں 3 انفارچونیٹ ڈیتھس جو ہیں وہ اب تک ریکارڈ ہوئی ہیں گزشتہ 3 دنوں میں۔ یہ جو فگرز ہیں اور جس طرح سے ڈیفینس سسٹم، جو ایئر ڈیفینس سسٹم UAE کا ان کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے، اور باقی کے معاملات زندگی یہاں پر نارمل ہے، دیٹ اسپیکس والیوم کہ کتنا ایفیشینٹ جو ہے وزارت دفاع کا اور یہاں پر جو دفاعی نظام ہے، فضائی دفاعی نظام ہے، وہ کتنا ایفیشینٹ ہے کہ ابھی تک ان کو انٹرسیپٹ کر کے ان کی جو ڈبری ہے اس کی بیسس پہ اگر کوئی کولیٹرل ڈیمیج یا کوئی ڈیمیج ہوا ہے وہ سامنے آیا ہے، لیکن ایسا کوئی مسل جو ہے وہ کسی بڑے نقصان کو جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکا۔ یہ جو فگرز ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ منسٹری آف ڈیفینس کی جانب سے بتائے جاتے ہیں، اور جو ساؤنڈ کے بارے میں بتایا گیا، جو ایکسپلوژن کے ساؤنڈ لوگوں نے سنے، وہ ایکسپلوژن کے ساؤنڈ جو ہیں وہ جب انٹرسیپٹ ہوتا ہے تو اس کے ڈیبری گرنے سے جو ساؤنڈ ہوتا ہے یا جو انٹرسیپشن کا ساؤنڈ ہوتا ہے، وہ اس میں سے کوئی بھی ایسا ساؤنڈ نہیں ہے جو ڈائریکٹلی مسل جو ہے وہ کسی کو اٹیک کیا گیا ہوتی۔ آپ کا شکریہ مریم تفصیلات کے لیے۔ پاکستان کسٹمز نے خضدار میں کارروائی کر کے 1000 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی ہیں۔ انجم وہاب سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ انجم، بتائیے اس کارروائی سے متعلق۔ کسٹم انفورسمنٹ گڈانی نے منشیات کے خلاف یہ بہت منگی کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ کسٹم چیک پوسٹ خدا کے قریب کارروائی کے دوران خفیہ اطلاع کے پر بس کو روکا گیا۔ بس کے خفیہ خانوں میں سے تقریباً 1130 کلو گرام منشیات برآمد ہوئی۔ منشیات کی مالیت تقریباً 2 ارب 80 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ تلاشی کے دوران یہ منشیات ٹرک کے خفیہ خانوں سے میں چھپائی گئی تھی، اور ٹرک کو لینڈنگ کے ذریعے کاٹ کے ان خفیہ خانوں سے منشیات کو برآمد کیا گیا تھا۔ منشیات اور گاڑی دونوں کو ضبط کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ترجمان کسٹم انفورسمنٹ کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی خفیہ اطلاع کے اوپر کی گئی تھی۔ آپ کا شکریہ انجم تفصیلات کے لیے۔ ویلکم بیک۔ اور بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے۔ قطر نے ایران کے 2 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ قطری وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، ایران سے آنے والے 2 لڑاکا طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ قطری بحری اور فضائی دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائلوں کو بھی تباہ کیا، 5 ایرانی ڈرونز کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ وزارت دفاع نے واضح کیا ہے کہ خطرے کی نشاندہی ہوتے ہی آپریشنل پلان کے مطابق فوری کارروائی کی گئی اور تمام میزائلوں کو ان کے اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ اور کسی بھی جارحیت کا فوری جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ قطر کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قطر نے ایران کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں۔ قطری وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا جس میں کہا کہ ایران سے آنے والے 2 لڑاکا طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ قطری بحری اور فضائی دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائلوں کو بھی تباہ کیا، 5 ایرانی ڈرونز کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ وزارت دفاع نے واضح کیا کہ خطرے کی نشاندہی ہوتے ہی آپریشنل پلان کے مطابق فوری کارروائی کی گئی اور تمام میزائلوں کو ان کے اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا گیا۔ دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ اور کسی بھی جارحیت کا فوری جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے خیبر شکن میزائلوں سے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے۔ بنجامن نتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم حملے میں بچ گئے۔ نتن یاہو نے ایرانی حملے کا شکار بیت شمس کا دورہ کیا۔ اس حملے میں 9 اسرائیلی ہلاک، 700 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر تومر بار کی رہائش گاہ پر بھی میزائل داغے گئے۔
ایران کی جانب سے تازہ حملوں کے بعد تل ابیب میں سائرن بجائے گئے اور لوگ پناہ گاہوں کی طرف دوڑ پڑے۔ بیرشیبا میں اسرائیلی فوج کا مواصلاتی مرکز تباہ کر دیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے تصویر جاری کر دی۔ اس سے پہلے ایرانی میزائل اور ڈرونز نے اسرائیلی دفاعی نظام کو چکما دے کر دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ نے پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سینٹ کام سے جاری 18 سیکنڈ کی ویڈیو میں امریکی لڑاکا طیارے کو اڑتے اور پھر ایران میں اہداف کو نشانہ بناتے دکھایا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق پاسداران انقلاب کا مرکزی ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا۔ تنظیم کی قیادت کو شدید نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے 47 سالوں میں 1000 سے زائد امریکی شہریوں کو ہلاک کیا۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایک چینی شہری جان سے گیا۔ 3000 سے زائد چینی شہریوں کو ایران سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ چینی ترجمان نے چین ایران کو اینٹی شپ میزائل فراہم کرنے کی خبریں مسترد کر دیں۔ چین اور روس نے صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران نے ہتھیار ڈالنے اور امریکہ سے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ علی راریجانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ نے ٹویٹ پر لکھا کہ ایران نے پچھلے 300 سال میں خود کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ہماری بہادر فوج نے ہمیشہ صرف دفاعی جنگ لڑی ہے۔ ہم کسی نقصان کی فکر کیے بغیر اپنا اور اپنے 6000 سالہ تمدن کا دفاع کریں گے۔ دشمن کو اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ایک شخصیت عظیم الشان امریکہ میں سعودی سفارت خانے کے ترجمان نے اخبار واشنگٹن پوسٹ کی خبر کی تردید کر دی ہے۔ ترجمان فہد ناظر نے ایکس پر لکھا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ ایران کے ساتھ سفارتی کوششوں کے ذریعے معاہدے کی حمایت کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے رابطوں کے دوران ان پر کوئی دوسری پالیسی اپنانے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب نے کئی ہفتوں تک ایران پر حملے کے لیے لابنگ کی تھی۔ ادھر ایران کا سعودی عرب کی تنصیبات پر حملہ۔ سعودی پریس ایجنسی نے وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کی جانب سے آج راس تنورہ کی آئل ریفائنری پر 2 ڈرون فائر کیے گئے جنہیں فضا میں ہی تباہ کیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے آرامکو کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس پر قابو پا لیا گیا۔ راس تنورہ کی آئل ریفائنری کو بند کر دیا گیا۔ اسرائیل کے لبنان پر تازہ حملے۔ غیر ملکی میڈیا نے بتایا اسرائیل نے بیروت کے جنوبی علاقے میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 31 افراد جاں بحق اور 150 کے قریب زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یسرائیل کاٹز نے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ بیروت میں حزب اللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ حسین مقلد اور حزب اللہ رہنما محمد رات بھی شہید ہو گئے۔ زخمیوں کی تعداد 150 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل نے 50 علاقوں کے لیے وارننگ جاری کی ہے۔ وزیر اعظم نواف سلام نے کہا کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 555 ایرانی شہید ہو گئے۔ تازہ حملے میں تہران کا ایمرجنسی سروسز کا دفتر تباہ ہو گیا۔ حملے کو نقصان پہنچا۔ تہران میں گاندھی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وسطی شہر ساننداج پر 6 میزائل داغے گئے۔ کئی رہائشی عمارتیں اور پولیس اسٹیشن ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ 2 شہری شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ وسطی شہر کرمان میں ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران پر 30 گھنٹوں کے دوران 2000 بم گرائے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایران پر فضائی حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران کی بیلسٹک میزائل لانچر، میزائل یونٹس، ایئر ڈیفنس اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ خامنائی سمیت ایران کے اعلیٰ کمانڈر مارے گئے۔ محب وطن ایرانی فوری طور پر حکومت پر قبضہ کر لیں۔ امریکی صدر نے کہا ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں، ہتھیار نہ ڈالیں تو موت کا سامنا کریں۔ مقاصد حاصل ہونے تک فوجی کارروائی جاری رہے گی۔ Military command is gone as well, and many of them want to
surrender into saving their lives. They want immunity. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons. They are the world's #1 state sponsor of terror. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. Iranian patriots who yearn for freedom, to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ برطانیہ براہ راست حملوں میں شامل نہیں، صرف دفاعی تعاون کر رہا ہے. Gulf have asked us to do more to defend them. The United States has requested permission to use British bases, and we have accepted this request. We are not joining these strikes, but we will continue with our defensive actions in the region. I want to be very clear. We all remember the mistakes of Iraq, and we have learned those lessons. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ نے کہا ہے کہ امریکی مفاد میں کارروائیاں جاری رکھیں گے. صدر ٹرمپ کی شرطوں کے مطابق جنگ ختم کریں گے. جنگ کے آغاز سے انجام تک تمام ضابطے امریکہ نے طے کیے. امید ہے ایرانی عوام سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. امریکی چیف آف سٹاف نے کہا ایران میں ایک رات کا آپریشن نہیں، اس میں وقت لگے گا. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. The mission of Operation Epic Fury is laser-focused. Destroy Iranian offensive missiles, destroy Iranian missile production, destroy their navy and other security infrastructure, and they will never have nuclear weapons. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah and his death cult. This is not a single overnight operation. The military objectives that CENTCOM and the Joint Force have been tasked with will take some time to achieve, and in some cases will be difficult and gritty work. We expect to take additional losses, and as always, we will work to minimize U.S. losses. This operation was highly classified so that at each hour, the enemy would see one thing: speed, surprise, and violence of action. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران سے اصل جنگ تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ایران پر بڑی کارروائی جلد ہوگی. ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ایپک فیوری آپریشن وقت سے پہلے ہی مکمل ہونے کا امکان ہے. بحرین، اردن، کویت، قطر، یو اے پر ایرانی حملے بڑا سرپرائز تھے. ایران پر امریکی فوجی کارروائی کا اگلا مرحلہ انتہائی ہولناک ہوگا. ایران کے شہر بندر عباس میں 18 سے 20 پاکستانی محصور ہو گئے ہیں. 3-4 انڈین شہری بھی شامل ہیں. مردان کے رہائشی مشتبہ علی کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا. محصور پاکستانی مشتبہ علی نے کہا ہے کہ عملے کو شیلٹر ہوم منتقلی کی ہدایت ملی مگر رابطے منقطع ہیں. ایران میں انٹرنیٹ بند ہے. جہاز سے آخری ویڈیو ریکارڈ کی گئی. حکومت پاکستان محفوظ انخلا کے لیے اقدامات کرے. یار کل اور مردان سے مرچنٹ پہ جاب کرتے ہیں اور ادھر ہمارا جہاز بندر عباس پورٹ پہ کھڑا ہے. ادھر بھی ہمیں تھریٹس ملی ہے کہ آپ لوگ ادھر سے نکل جائے سیف جگہ پہ. تقریباً 18-20 بندے ہم پاکستانی اور 3-4 ہم انڈین ہیں. ہمارے لیے ادھر کوئی ریسکیو سروس نہیں ہے کہ ہم ادھر سے پاکستان آ سکے. شیئر کریں. ابھی یہ دھماکے کی آواز سنی ہوگی. ہمارے پاس کوئی انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے. ایران نے سب انٹرنیٹ وغیرہ بند کر دیا ہے. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ARY.